پرابلم ہے؟ دعا کیا سنی؟ حضرت حسن بصری بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار، چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے پاس حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ ہائے ہائے بڑوں کی بڑی بات ہے، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتا ہوں، اگر دیکھو اللہ والے کیسے، دیکھو اللہ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کس چیز سے؟ استغفار سے۔ استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا تھوڑی سی شرمندگی بھی، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بنتا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو نہیں بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے، ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا، تو اسے شرمندگی ہوئی، اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی، اس کی بخشش فرمائی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے، اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو، ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے ضد کو دور فرماتا
فرماتا ہے آئیے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کو معافی مانگنا دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ سکوں. اللہ فرما رہا ہے موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے, کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا نہیں کہ جب تجھے وہ پکارے تو تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تیری اطاعت کرتا ہے, تیری اطاعت بات تو سمجھ آ رہی ہے, گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ ہائے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے, میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, جا کر اس کو غسل دو, اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ دو. اس کا جنازہ پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے, مجھے غسل لینا ہے, کفن پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے. وہ نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا, آپ کو رب کا حکم تھا, آپ نے غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, جنازہ بھی پڑھا, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں, بندے تو یہ تو بہت برا آدمی تھا, بہت برا, مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ, میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا, غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں اس کی تو بخشش کا تو اس کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا, وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تمہیں ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں, بندہ واقعی بڑا گناہگار, جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی, مناجات کی, مجھے پکارا, 5 سینٹنس تھے, 5 کلمے تھے, اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرمائی. تو موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دیں, تو 5 کیسے جملے تھے کہ اس علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دیں. آپ ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا, ایکچولی سنیے گا, بات سمجھنی ہے نا. استغفار ہے کیا, معافی مانگنا ہے کیا, توبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے, اپنے گناہ یاد کرتا ہے, اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے الندم توبہ, شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے, ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا, اقبال جرم کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کیا, پھر اس کو سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے, گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت میں بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کرے, شرمندہ ہو جائے, معافی مانگ لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ تو 5 کلمے بتا, اور بتائے گئے تو 5 کلمے سنیے گا. بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق. اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں, مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں, میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے, میں گناہ گار, میں بدکار, مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی, اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ کر, مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا, تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بہت بڑی ہے. اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا, اگر کچھ جاتا ہو
جاتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا، میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں۔ یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے تجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال۔ اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا پھر کون؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے۔ اس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں۔ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اور 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور اس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانیں کہ رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر نماز پڑھنے کا لطف ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنی رب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رزقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے لوگ، تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت اس قدر برستی اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوں اور اس کروٹ بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوئی ہے ماشاءاللہ ان کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیس
ریپلیسیبل ہے، بدلی جا سکتی ہے۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے ریپلیس بدل دیتے ہیں۔ ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو، ان کی دعائیں۔ بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گئے، آنکھوں میں آنسو لے کر، ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے، ماں نے کیا کیا؟ ماں نے کروٹ بدل کر سو گئی، بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ ہم روئے تو ماں بھی روئی۔ یہ ہے نا ماں میری تکلیف۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے، میری تکلیف میں میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے۔ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا۔ اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کی رحمت کیا مجھے مایوس ہے؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے۔ رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات اس پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں۔ میں جان رہا ہوں میرا رب جان رہا ہے، کبھی تلاوت کریں، کبھی تلاوت پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ کبھی ایسا ہونا چاہیے، محفل میں عشق رسول کے عالم میں روزی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، ناد شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدس، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات گزری۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں مدینہ پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے۔ خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسی ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، ٹینشن بھی آتی ہے، فلموں میں بھی ماردار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، باوضو سو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے، یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے گا۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے، وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور جو وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات، جہاد والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درست نہیں کر رہے ہو، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو
سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. ابھی کتنا آسان کام ہے مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا درست ترک واجب ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں سورۃ ہے سورہ صافات, اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا, ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے فاطمہ اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک میں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے. گویا رب مسکراتا ہے ہمیں دیکھ کر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. ذات والا پہ بار بار ذات والا پہ بار 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 اور بے شمار قبر میں خوب کام آتی ہے, بے قصوں کی ہے یارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے, ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں, نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا, ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان بوڑھے بچے اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا, عشرہ مغفرت آیا, وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے, اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے. تاک راتیں بھی ہیں, مگر غفلت میں آخری عشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر, بہاریں لٹا کر, برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا, اگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا, جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. ماہ رمضان کی بس یاد ہی باقی رہ گئی ہے. اب رمضان کے بعد کی زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی, برکتیں حاصل کی, جو ہمیں تقوی کی
کی سوغات رمضان سے ملی ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو۔ ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے، شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہو۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری روحانیت ضائع کرنی ہے؟ نہیں ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے، نیکیاں شروع کی تھی، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ روزے بھی رکھنے ہیں نا انشاءاللہ، نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد 6 دن شوال کے، ضروری کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے، جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10، 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے، یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے۔ اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے۔ اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان کیا پھر قضا ہو رہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا، ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی، پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے ہیں نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ کسی بھی جگہ ایک مہینہ کو گزار لے، چاہے ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، اس کی زندگی میں بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو عجب رونق تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا۔ قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ میرا ہوا۔ یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتی۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی، اب اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، جمعہ میں وہ آنسو نہیں بہتے، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے، کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دل کی بستی خراب تو نہیں، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ لی ہے۔ میر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، عطا کی ہے میرے مولا،
بستی اجڑنے دیوی نہیں ہے، شیطان آیا ہے، پلان پورا ہے اس کا، اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑ دی، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھین۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف، ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے انشاءاللہ، راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا، جب پہلے فرض پڑھیں گے، اس کی فرضی قضا ہو رہی ہے، اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے، آج کی اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہوگا۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں، میں شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے۔ آگے فرمایا ومن صلی علی صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے، مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل۔ سبحان اللہ، اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علی الف، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہو۔ You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، آقا فرما رہے ہیں ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، it means he is very next to me، بالکل برابر میں ہوتا ہوں جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جنت میں اسے ساتھ لے کر پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدری پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنایا۔ اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنائے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات۔ اس سے سمجھ کے آئی کہ
انسان ہیں اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اسٹڈیز کے بعد یہ طے کیا گیا کہ جناب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو ڈائریکٹلی سکھانے کی بجائے اس کی کوئی سٹوری سنائی جائے، اس کے کانسیکوینسز بتائے جائیں کہ دیکھو کسی نے یہ کیا تھا، اس سے یہ لاس ہوا، تو وہ بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ آج اسٹڈیز کی دنیا میں سٹوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تین دوست وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو سفر دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہو، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آپ کا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اٹ مینس thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے تھے۔ ایسے ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے، ایک غار ڈھونڈا، صفائی ڈھونڈا، کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز نا، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پر ہیں، کون بچانے آئے۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ ہوگا کیا۔ Then they decided کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور باری باری تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کرو۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ وہ چٹان جو ہے، وہ چٹان تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک، مگر اتنی نہیں سرکی اتنی نہیں۔ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکلتے ہیں، اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سناتا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے نکالنے گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، بابا جان ہمیں بھی پلائیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کرے گی۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت اگر تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اظہار سے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکے۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا، چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار میں چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی،
تھوڑے پیسے میرے پاس تھوڑے پیسے کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا بکریاں جانور سب تیرے ہیں میرے کہاں سے ہو گئے میرے تھوڑے پیسے تھے تو وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے اتنے بڑھ گئے لے جا سب تیرا لے جا سب بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا میرے مولا اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تیری رضا کے لیے اللہ آج میرے گھر میں بچا لے اس غار سے نکال لے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سے رکھ گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اللہ اکبر سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر بہت شیطان ہے نا مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا ایسا ہی جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کو سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو کون سی کتاب میں ہے بخاری شریف میں ٹھیک ہے اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے اسکیپ کر دیا اس جگہ سے یہ نکل آئے تو میرا سوال یہ ہے ہم گناہگار ہم سیاہکار سراپا خطاکار ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے مجھ سے مصیبت ٹال دے صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ تین عمل کیا تھے تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے پہلے نے کیا کیا اکیلا تھا گناہ کا موقع تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا مگر کس لیے گناہ نہیں کیا کس لیے اللہ دیکھ رہا اللہ یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلام یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں لعلکم تتقون تم تقوی حاصل کرو what is the meaning of تقوی اللہ کا خوف اللہ کی ناراضگی سے بچنا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا مزے کی بات یہ ہے ڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی دانستہ یا غیر دانستہ ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے اور سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں جو لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کوئی ایک ہے ایسا کوئی عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو پیاس لگی ہو گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے ابھی زیادہ بھوک لگی ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا فروٹ کھا لے کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں کلی میں منہ میں پانی چلا گیا اب منہ میں پانی ہے حلق کتنا دور ہے ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ورنہ کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے مگر کوئی ایسا نہیں کرتا کوئی نہیں دیکھ رہا مگر کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے اللہ دیکھ رہا ہے آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کانوں سے حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا پینا ہی دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے گناہ کو نہیں دیکھ رہا ہے دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں مگر دل اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے جب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا ایسا حال ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا آپ ذرا سمجھے بات کو رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے بڑے میچ کے لیے بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا ٹھیک ہے رحمتوں کے در کھول دیے گئے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے پریکٹس کر لو جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا
साल भी पढ़ सकते हो, पूरा महीना गुनाह से बच सकते हो, तुम पूरा साल भी बच सकते हो। जब तुम रमजान में खाने पीने की चीजों से अपने आप को रोक सकते हो, तो अपने नफ्स को शहवात की और गुनाहों की आदतों से भी रोक सकते हो। सारी प्रैक्टिस करवाई गई। हाल ये है कुछ दिन तो असर रहता, अभी शैतान आजाद होता है और चांद रात को ही जो तूफान बदतमीजी होता है। हालांकि पता है चांद रात कितनी इंपॉर्टेंट नाइट है, इसको लैलतुल जायजा कहा गया, इनाम मिलने की रात, मजदूरी मिलने की रात कहा गया। मगर उसी रात जो बेहयाई और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग शुरू हो जाती है, बाजारों में रश, मैं नहीं कहता शॉपिंग नहीं कर सकते, मगर मर्दो औरत बेपर्दगी और जो कुछ होता है आप जानते हैं। रात तो रोने की थी, ये रात तो अल्लाह से अर्ज करने की थी कि मौला सारा महीना कर कुछ नहीं सका, आज मजदूरी मिलने की रात है, अल्लाह जो नेकों को मिले उसमें मुझे भी अता कीजिए, मुझे महरूम न कीजिए। इस बार लैलतुल जायजा को ज़ाया मत कीजिए। बहरहाल होता क्या है, मिसाल के तौर पे मगरिब के बाद चांद नजर आया और ऐलान हुआ कि चांद दिख गया, या अगर 30 रोजे हुए तो सबको पता है कि मगरिब आखिरी नमाज हो, मगरिब में नमाजी होंगे, इशा में नमाजी नहीं। क्या है, अपने दिल से पूछो यार। हम अनडेलिबरेटली जबान से तो नहीं कह रहे, मगर ज़बान हाल से तो कह रहे हैं कि शैतान तू बंद था ना, तो अल्लाह के बंदे थे, तो अल्लाह की मानते थे, अब तू आ गया, अब तेरा इस्तकबाल करेंगे, अब तुझे राजी करेंगे, तुझे राजी करेंगे। मैसेज देते हो यार। इस बार कहो ना शैतान को, मर्द हो तो लो ना चैलेंज कि आजा तुझे आना है, तो हम कुछ भी हो जाए हम अल्लाह के बंदे ही रहेंगे। हम 5 वक्त नमाज अब सारा साल पढ़ेंगे। जो ताल्लुक, जो कनेक्शन हमारा मस्जिद से बना है, अब वो रमजान के बाद भी बना रहेगा इंशाअल्लाह। इस बार तो टर्निंग पॉइंट लाई ना, ये रमजान तो जिंदगी बदल के जाए। सिर्फ रमजान में नमाजें, रमजान में रोजे, रमजान में तिलावत, रमजान में अल्लाह अल्लाह, उसके बाद याद ही नहीं आता, करें। सिर्फ रमजान की नमाजें फर्ज नहीं है। और ये जो इस नौजवान का जो वाकया है, बहुत सारे नौजवानों के लिए दर्स है। आजकल लोग मुल्क बदल कर जाते हैं, यार वहाँ चलते हैं, जरा वहाँ गलत काम करेंगे, यहाँ तो जानने वाले हैं ना, यहाँ कोई देख लेगा, फला मुल्क चलते हैं, फला इलाके में चलते हैं, इस अपने मोहल्ले से बाहर चलते हैं, गालिबन हजरत इब्राहिम बिन अदम का वाकया क्या आपके बारे में आता है कि आप एक जगह गए तो एक बदमाश था और उसने एक औरत को पकड़ के रखा, हाथ में चाकू, तो सारे लोग डर रहे थे, दूर खड़े थे, तो बुजुर्ग करीब गए, उसके कान में कुछ कहा और वो बदमाश थर-थर कांपा, उसके हाथ से वो चाकू भी गिर गया, औरत भी बच गई, वापस आ गई। थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो लोगों ने उसको कहा कि तुम बेहोश क्यों हो गए थे? ये बताओ वो कौन थे जो मेरे करीब आए? वो तो ज़माने के वली हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। ये तो बताओ तुम्हें कहा क्या उन्होंने? तुम्हें कहा क्या? एक जुमला कहा कि जो तू इस वक्त कर रहा है वो अल्लाह देख रहा है। बस वो जुमला सुना और जुमला थर-थर कांपा। काश अल्लाह करे कि जब भी गुनाह करने का जी चाहे ना, दिल से एक आवाज आ जाए कि जो तू कर रहा है वो अल्लाह देख रहा है। बस ये अल्लाह देख रहा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना जिस दिन, और फिर ऐसे बदबख्त भी ना बन जाएंगे दिल तो कहे अल्लाह देख रहा है फिर भी गुनाह करें, ये रुक नहीं जाए। अल्लाह गुनाह से बचने वाला, सेकंड जो दुआ, सेकंड उस बंदे ने क्या किया? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप कैसी खिदमत? अपने बच्चों से पहले माँ बाप से पहले, माँ बाप की जो खिदमत है ना, अल्लाह ये बहुत बड़ी नेकी है। वो खुशनसीब बच्चों जिनके माँ बाप, यकीन करो यू आर सो लकी। रमजान का महीना हो और माँ बाप भी साथ, फिर और क्या चाहिए? उनकी दुआएं भी हो, उनका दीदार भी हो, इफ्तार भी उनके साथ हो। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले रमजान में बहुत याद है। अब तो माँ बाप से मिलने के लिए बहुत से कब्रिस्तान जाना पड़ता है। ऐसा ना करो, ये है तो इनकी खिदमत, ये है तो इनकी दुआएं दे दो। कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी जरा सोचो। हदीस पाक का मज़मून है कि जो बच्चा माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे मकबूल हज का सवाब अता है। सहाबा किराम ने सवाल कैसा किया, हुजूर कोई अगर अपने माँ बाप को 100 बार देख ले, माँ बाप तो घर में है ना, बार बार देख सकते हैं। नबी पाक ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, अगर कोई 100 बार भी देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। हाय हाय, घर में माँ बाप। अच्छा अब जरा समझदारी वाली बात समझो ना, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, खिलाने का सवाब कितना होगा, खाना खिलाने का अपने हाथ से सवाब कितना होगा, उनको हॉस्पिटल ले जाने का सवाब कितना होगा, उनकी व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा, कभी वालिद साहब को पकड़कर उठाने का सवाब कितना होगा। कभी सोचा इतनी नेकियां हैं तुम्हारे घर में? हदीस पाक का मज़मून है, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख। मींस माँ बाप की खिदमत कर ली ना, इनको राजी कर लिया तो जन्नत है। लेकिन बहुत सारी नेकियां भी हैं, अपना राज है ना, फिर तुम्हें जहन्नम से बचाना मुश्किल है, फिर जहन्नम ठिकाना बन जाएगी। प्लीज समझो, माँ बाप को नाराज ना करना, माँ बाप की दुआएं लीजिए। खुशनसीब
نصیب ہو آپ ان کے ماں باپ حیات ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں کریں، یہ راضی تو رب راضی، یہ ناراض ہوگا۔ اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے۔ یہ مقافات عمل ہے، جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے۔ غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ always ready to serve، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے۔ مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے۔ نہیں ابو نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں، کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ میرے ہیں وہی آپ کے، کبھی زندگی میں یہ مت کہنا جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے۔ یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا۔ بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھ لو۔ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے، ماں باپ پہ خرچ ہو جائے۔ ہم سوچے نا اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس، آپ کو یہ کہو گے؟ باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے، آپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں، وہ تو یہی کہتا رہا بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے۔ اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں، جو کچھ ہونا ابو جان آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد یہ سب آپ کا ہے۔ یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں یہ تو دے دو، لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں ہیں، یہ میری ہے، یہ میں نے کمائی ہے، یہ میں نے کمائی۔ خدارا ماں باپ کی دعا، ماں باپ راضی ہو، ماں باپ راضی ہو۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے، پلیز دنیا میں منا لو۔ چلے گئے تو کیسے مناؤ؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ میں کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ نے نوازا ہے نا، اللہ نے چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا، غریب علاقے اپنے ماں باپ کے نام کی بنا، تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے۔ دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا، مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا۔ تو رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کہ عید آئے گی، عید ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے۔ اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں۔ بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہے اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہے۔ تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے امانت پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس نے انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹایا۔ ادھر حال کیا ہے؟ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا۔ آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں وہاں نہیں دے سکے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 باجماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا۔ 700 باجماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ 3 پیسے کے بدلے ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے وصول کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بہت اچھے کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں، کہ حقوق سمجھو، کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے
پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتے, وہ لینے نہیں آتا, آپ پہنچائیں اسے, ڈھونڈیں اسے, اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. قیامت کے دن آج لوگ کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے, کہتے جو کرنا ہے کر لو, نہیں دوں گا, وصول کر سکتے ہو تو کر لو, بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا, کسی کی ہائے مت لینا. میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا بنی بنائی بگڑ رہی, ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ, کاروبار بھی اچھا تھا, فیملی بھی مزے میں تھی, صحت بھی بڑی اچھی تھی, ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل, آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے, گھر میں اچھا خاصا پیار تھا, لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں, کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے, جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے, چیک کر لینا کسی کی ہائی تو نہیں لے لی. مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. دعائیں لینے والے بنو, ہائے لینے والے نہ بنو. کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہو, یا اللہ اس کی خیر کرو, یا اللہ یہ ہمارا خیال کرتا ہے, اللہ اس کی مشکلیں آسان کر سکے. ایسی زندگی گزارو, مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے. اگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ, میرے تعلقات, مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے, مجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا, مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مار. یہ دعا سکھا رہی ہے. اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا. کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے, کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں, ڈر جایا کرو, میرا کوئی لے جائے خیر ہے, میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے. بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھی, یہ تینوں دعائیں یاد رکھی. پہلے نے کیا کیا, اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ. دوسرے نے ماں باپ کا ادب, اور تیسرے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ تین وہ اوصاف ہیں, یہ وہ تین کام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے, آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے, آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے, میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا, وہ طوفان بھی ہٹا دے گا. اچھا آخری بات, اس پوری جو گفتگو تھی, یہ پورا واقعہ تھا, اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے ہیں, رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت پہ آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگیں, یار مدد کر دو, اچھا تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہوا, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے, ابھی تو دیے. تیسری بار مانگنے, چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے. اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکائے. دعا میں کنجوسی نہ, ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے, رج کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی, دعا مانگنی بھی ہے, فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگے ابھی تک نہیں قبول, گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ, دعا حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا سے 3 باتوں سے خالی نہیں. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, بندہ قیامت کے دن جائے گا, پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی, وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز whenever we make دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی
کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا طاق رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے طاق رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, گلا خراب, بہت زیادہ فلو ہو اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھا لی, میں نے ٹھنڈا شربت پی, ٹھنڈا بتائیے پلائیں گے, رو رہا ہے نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے. اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھے, دوست برابر میں ظالم باپ ہو جاتا ہے, بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم. آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, کیسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, پلاٹ لینے جاتے ہیں, سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے. تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو ثم الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے. رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے. آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل کی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. میں نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں, سیل تو بڑھ نہیں رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے, دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا, یہ بڑی قبولیت تھی. یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت. بھروسہ تو کرو, بھروسہ تو ہر وقت دعا مانگو, دل سے مانگو, گر گڑا کے مانگو, یقین سے مانگو, وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ, وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں, آج کے بیان کا آخری وسوسہ, پھر کسی اور بیان میں اس کو کسی اور کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے. میرے کام بنتے نہیں, میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے, ایک وقت نماز پڑھتا ہے, سارے کام اس کے الٹے, اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں, کاروبار بھی ترقی, اس کی تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں, میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے. میں اتنی عبادت کروں, اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں, اس کو ملی جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, جب کوئی فاجر, کافر, غیر مسلموں کو دیکھ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے, وہ کتنا خوش ہیں, ان کو پرسکون بھی ہے اور ان کے جناب باغات بھی ہیں, تو موسم بھی اچھا, چہرے بھی اچھے, سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے حدیث سن لو, اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے, اور آخرت انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی, کافر کے لیے قید خانہ. اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے, اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں. اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, دوسروں کی ہو جاتی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی فاسق, حدیث کا مضمون, جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا مانگتا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کرتا, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کا پکارنا پسند نہیں ہے. اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے, اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا کام نہ کر, اس کو اور مانگنے, مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے, مجھے اس کا مانگنا پسند. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, خدا کی قسم مجھے جو مانگوں کچھ نہ ملے, ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے
بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے، پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا گڑ گڑا کر دعا اور جس کو کہتے ہیں فوکس سے مانگا کرو، دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہو دھیان کہیں اور ہے، پھر کیا تو اللہ قبول نہیں فرماتا، تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو، عاجزی سے انکساری سے مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہوں، جتنا فوکس سے جتنا دل سے مانگو گے نا کریم ضرور عطا فرمائے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر کے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔